السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس وقت آپ حضرات کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس وقت پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے بلوث خدمت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس جماعت سے دین کو دنیا میں پھیلانے اور اعلاء کلمت اللہ کا جو کام لیا، اس کے اپنے تو آپ پرائے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اور واقعی کہ ان کی خدمات قابل تحسین ہے اور اپنی مثال آپ ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے اور لوگ جوک در جوک وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ جو نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، وہ تبلیغی جماعت پر طرح طرح کے اعتراضات اور تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ دین کی خدمت اللہ جل جلالہ نے دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ دین کی حفاظت یہ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، غیر جتنی بھی کوشش کرے وہ دین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس اپنی ہی آخرت گنواتے ہیں اور اپنی ہی آخرت کی بربادی خود ہی خرید لیتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ایک کتاب دیکھی جس کا نام ہے دفاع تبلیغ اسلام، اور اس پر مؤلف کا نام کوئی کراچی کا رہنے والا مؤلف مفتی سعید احمد لکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کتاب کو ہم نے دیکھا تو وہ دفاع تبلیغ اسلام کے بجائے دفاع تبلیغ ہدم اسلام پر مشتمل، یعنی اس تبلیغ اسلام کی بات نہیں تھی اور نہ اسلامی تبلیغ کی اس میں دفاع کی گئی تھی، بلکہ اسلام کی تبلیغ کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ڈھایا جائے، اس میں صاحب کتاب نے کوشش کی تھی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اس وقت سب حضرات کے علم میں ہے کہ تبلیغی جماعت ہو یا تعلیم اور تعلم کا شعبہ ہو، مدارس ہو یا خانقاہیں ہو یا سیاست ہو یا جہاد کا میدان ہو، یہ سب کے سب دین کے شعبے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مخالف نہیں۔ بعض وہ لوگ جو نہ دین کے ہوتے ہیں نہ دنیا کے، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جہاد والوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مدارس میں نہیں آتے ہیں، تصوف میں حصہ نہیں لیتے، تبلیغ میں حصہ نہیں لیتے، سیاست والوں پر، تبلیغ والوں پر ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے مخالف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے احکامات اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے زندہ ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے احکامات میں سب سے اہم حکم ایک جہاد بھی ہے، تو یہ حضرات جہاد کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ الگ بات ہے، جیسے کہ سیاست والے تلوار اور بندوق نہیں اٹھاتے، اور جیسے کہ جہاد والے بستر نہیں اٹھاتے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہے اور ہر ایک شعبے میں افراد کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی فرد کسی شعبے میں لگا ہوا ہے تو اس کو اس پر محمول کرنا کہ یہ دوسرے شعبے کا منکر ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ اپنی ہی کوتاہ فہمی اور کج فہمی ہوگی اور غلط بات ہے۔ بہرحال یہ جب کتاب ہم نے دیکھی اور اس کا مطالعہ کیا تو اس نے اکابرین دیوبند جو تبلیغی جماعت کے نہ حمایت یافتہ، تبلیغی جماعت کی نہ حمایتی بلکہ خود تبلیغی جماعت کے مرغب اور ترغیب دینے والے، جیسے شیخ الاسلام علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب، تقریر ترمذی دیکھ لیجئے دوسری جلد میں، کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں طلبہ کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں چلے لگایا کرے۔ اسی طرح مفتی نظام الدین شمزائی شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب کل میں نے دیکھی آپ کے مسائل اور ان کا حل 2 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے خود تبلیغ میں وقت لگایا ہے اور میں یہ علماء حق کا ورثہ ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جماعت میں وقت لگاؤں، لیکن یہ جو کتاب ہے دفاع تبلیغ اسلام،
اس نے اکابرین دیوبند کے اقوال کو غلط سلط نقل کر کے اس کتاب کو مزین کیا ہے، اور تبلیغی جماعت کی مخالفت میں جو وہ کر سکتے تھے کی ہے اس نے۔ بہرحال جب یہ کتاب ہم نے مطالعہ کی تو ہم نے جو اس کتاب پر جس مکتبے کا نام لکھا تھا، مکتبۃ الفلق بالمقابل جامعہ دارالعلوم کراچی، اس مکتبے والوں سے ہم نے فون کیا کہ بھئی یہ صاحب کتاب جو ہے مفتی سعید احمد، اس صاحب کا نمبر اگر آپ کے پاس ہو، ہم اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو ہم بتلائے کہ بھئی آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور جو حوالوں میں قطع و برید اور آپ نے جو غلط سلط حوالے دیے ہیں، ایسے آدمی کے ساتھ تو مفتی کا سابقہ لگانا اور ایسے آدمی کو مفتی کہنا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ مفتی کی توہین ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس جیسی تحریف کے سامنے یہودیت اور عیسائیت بھی شرما جائے گی۔ تو وہ مکتبۃ الفلق والوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ کسی نے اس کتاب پر ہمارا نمبر اور ہمارے مکتبے کا نام میں سے خامخواہ لکھ دیا، نہ ہم اس کتاب کو جانتے ہیں اور نہ اس صاحب کتاب کو۔ یہ تو پہلی جھوٹ تھی۔ پھر جب ہم نے بہت کوششوں کے بعد صاحب کتاب کا نمبر ہمیں ملا تو ہم نے صاحب کتاب سے مفتی سعید احمد سے رابطہ کیا، تو فرمانے لگے کہ یہ میری کتاب نہیں، یہ دوسرا جھوٹ، یعنی جو باطل، جو زبان اور جو قلم حق کے لیے، حق کے خلاف اٹھتا ہے، اللہ ان کو کیسے ذلیل کرتا ہے آپ خود سوچیں۔ بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کتاب پر آپ کا نام ہے مؤلف، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ میرے نظر ثانی میں اس کتاب کے حوالے میں نے چیک کی ہے، لکھی کسی اور نے ہے، اور اس کتاب کی نظر ثانی میں نے کی۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ کتاب پر جو ساتھی اور جو عالم نظر ثانی کر لے تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ نظر ثانی، یا جو تحقیق اور تخریج کرے تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ تحقیق، تخریج، حاشیہ وغیرہ۔ لیکن اس پر لکھا ہے کہ مؤلف کا معنی ہوتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا، اس کتاب کو جمع کرنے والا یہ ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یا اللہ یہ آپ کیسے، میں نے تو ان سے کہا نہیں کیونکہ بڑے لگ رہے تھے، تو دل میں آیا کہ یا اللہ یہ کیسے مفتی ہے کہ یہ کتاب اس کے حکم سے اور اس کے زیر شائع ہو چکی ہے، اور مؤلف کا نام خود ہی سعید احمد لکھا ہوا ہے، اور اتنا جھوٹ۔ بہرحال صاحب کتاب نے پہلے ہی ٹرم میں اپنی کتاب سے انکار کر دیا کہ یہ میری کتاب نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت کی کرامت اور واضح معجزہ ہے۔ اور پھر دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت وہ کہنے لگے کہ یہ کتاب تو فضل محمد صاحب کے مشورے سے، جو جامعہ بن نوری ٹاؤن کے استاد حدیث ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اللہ کے بندے بن نوری ٹاؤن کا جو فتویٰ شائع ہوا ہے، فتاوی بینات، یا آپ کے مسائل اور ان کا حل وہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی یا مفتی نظام الدین، ان دونوں میں تبلیغی جماعت کی اتنی تائید کی گئی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور مفتی فضل اور مولانا فضل محمد صاحب جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے مخالف بھی نہیں۔ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہمارے جتنے بھی اکابر ہے، اللہ نے ان حضرات کو جس اعتدال سے نوازا ہے اس کی مثال اس وقت پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے دینی مدارس میں کمزوریاں ہے، جہادی تنظیموں میں، سیاسی تنظیموں میں، یا تصوف خانقاہوں میں جو کمزوریاں ہے، تو ہمارے اکابر ان کمزوریوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، یعنی وہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید اور تنقید برائے مخالفت نہیں کرتے۔ تو اس صاحب نے بھی مولانا فضل محمد صاحب کی وہ باتیں جو تنقید برائے اصلاح تھی، ان کو انہوں نے تنقید پر محمول کر دیے کہ وہ بھی تبلیغی جماعت کے مخالف، حالانکہ واللہ باللہ تاللہ کہ وہ تبلیغی جماعت کے مخالف نہیں، اور جامعہ بن نوری ٹاؤن سے ابھی بھی اساتذہ کے زیر سائے تبلیغی جماعت کی باقاعدہ چلے کی اور شب جمعے کی جماعتیں نکلتی ہیں۔ بہرحال تو یہ اس صاحب کتاب کا جھوٹ تھا، اور پھر پوری کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے دفاع تبلیغ اسلام میں کہ یہ کتاب مولانا فضل محمد صاحب کی نظر سے گزری ہے۔ بہرحال جھوٹ کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، جھوٹ لوگ بولتے رہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے امت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور رہ گئی ہمارے اکابرین کی تنقیدات، تو وہ تبلیغی جماعت کے ہرگز مخالف نہیں۔ الحمدللہ فتاوی محمودیہ ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے، فتاوی عثمانی ہے، اور کفایت المفتی ہے،
اور اسی طرح فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، احسن الفتاوا ہے، ہمارے اکابر کی جتنی بھی کتابیں فتاوی رحیمیہ ہے، یہ سب فتاوی آدمی خود دیکھ لے تو اس میں تبلیغی جماعت کی بھرپور تعریف کی گئی ہے۔ بہرحال کچھ دن پہلے ایک ساتھی سے میری بات چل رہی تھی تو وہ ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ اس وقت موجودہ دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی ہے، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ، فی الحال بھی ہے، حیات ہے، زندہ ہے، وہ تبلیغی جماعت کے مخالف ہے، اور یہ بیانات اس کی اس ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ نیٹ پر جا کے دیکھ لیجیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا آپ نے مفتی سعید احمد صاحب کی وہ بیانات بھی دیکھے ہیں جو مدارس کے خلاف ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مفتی سعید احمد سے مدارس کی بھی خلاف ہے؟ ان کے بیانات نیٹ پہ موجود ہے کہ مدارس والے صحیح کام نہیں کر رہے، وہ مدارس اس جیسے نہ رہے جیسے اکابر کی، اب اس وقت مدارس سے نقصانات پھیل رہے بجائے فائدے کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو حضرت نے جو بیانات کیے مدارس کے بارے میں یہ اصلاح کی نیت سے ہے۔ تو ایسے میں نے ان سے کہا کہ بے وقوف، یہی بات آپ تبلیغ والوں کے لیے بھی لے رہے کہ حضرت تبلیغی جماعت کے ہرگز مخالف ہے، مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی سعید احمد کے استاد مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی محمودیہ جو 25 جلدوں میں چھپ چکا ہے، اس کی چوتھی جلد تبلیغی جماعت کی حمایت سے بری پڑی ہے، اور ایسی ایسی حمایت کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ تو مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ مجھے دارالعلوم دیوبند کو ضرورت تھی مفتی کی، تو تبلیغی جماعت نے دارالعلوم دیوبند کو ایک مفتی دیا میری شکل میں۔ یعنی وہ حضرت لکھتے ہیں کہ میں جو دارالعلوم دیوبند میں آیا ہوں یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے آیا ہوں۔ تو سعید احمد سے تبلیغی جماعت کے مخالف کہاں ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ یہ اکابر اصلاح کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تاکہ یہ جو کمزوریاں ہے، یہ جو کوتاہیاں ہے، یہ تبلیغی جماعت سے۔ بہرحال ہماری اس کال کی وجہ سے وہ حضرت فرمانے لگے مفتی سعید احمد سے، ایک تو انہوں نے اپنی کتاب سے انکار ہی کر دیا کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، دوسرے کہنے لگے کہ میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں، تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں، ہاں افراد کا مخالف ہوں کہ ان میں ایسے ایسے افراد۔ تو بھائی افراد کی کمزوری تو ہر جگہ ہے، مدارس میں بھی ہے، جہادی تنظیموں میں بھی ہے، سیاسی میں بھی ہے، تو افراد کی وجہ سے تو ایسے مسلمانوں میں بھی ہے، تو مسلمانوں کی افرادی کمزوری کی وجہ سے کیا آدمی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسلام کی مخالفت کرے گا، اسلام کے خلاف کتاب لکھے گا؟ بہرحال آپ یہ ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی ہے آپ یہ سماعت فرمائیں تو یقیناً آپ خود اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس وقت لوگ کیسے کیسے لوگوں امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے ساتھ مفتی اور عالم دین کا نام لگا کر، ظاہر بات ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دین کا اور مفتیوں ہی کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ ایسے مفتیوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ دوسری آخری بات یاد کرنی تھی کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ میرا کوئی ایسا عملی تعلق نہیں، نہ میں نے سال لگایا ہے، نہ میں نے 4 مہینے لگائے ہیں۔ ہاں الحمدللہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا زیادہ ہوا ہے، اس جماعت کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اور دوسری جو مفتی سعید احمد نے کتاب میں باتیں لکھی ہو سب کے سب جھوٹی ہے۔ سب آدمی اگر اس کو آگے سے اور پیچھے دیکھے اور اصل کتاب کے ساتھ دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ ایسے تو یہودیوں نے تحریفات نہیں کی ہے، توریت میں عیسائیوں نے انجیل میں تعریفات نہیں کی، جیسے کہ اس مفتی سعید احمد نے اکابر دیوبند کی کتابوں میں اور عبارتوں میں تعریفات کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ایسے مفتیوں اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ وہ مفتی سعید احمد بار بار کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وقت نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، باتیں نہیں کر سکتا ہوں، بہرحال جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ یہ صوفی سرور پتہ نہیں کون شخص تھا، اس کا نمبر لے لیں، ان سے آپ رابطہ کریں، اور بھائی کتاب آپ کی ہے اور نمبر کسی اور کا دے رہے۔ بہرحال ان سے کئی دفعہ رابطہ کر لینے کے بعد بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور ان سے بھی رابطہ نہیں ہو پایا۔ انشاءاللہ کوشش میں ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ہم جلد منظر عام پر لے آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کراچی مکتبۃ الفلق سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی، میں بنو سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جی حضرت ایک کتاب دیکھی دفاع تبلیغ اسلام، جی مفتی سعید احمد صاحب کی،
جی یہ مفتی سعید احمد صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہوگا؟ نہیں اچھا، وہ کتاب آپ کے مکتبے سے شائع ہوئی ہے، وہ ملنے کا پتہ دیا ہے؟ نہیں شاید بھائی آپ میرے مکتبے سے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، انہوں نے میرا نام لکھ دیا ہے۔ اچھا ہاں میں نہ ان کو جانتا ہوں نہ جو ہے وہ ان کا نمبر وغیرہ ہے میرے پاس، اور نئی میرے پاس کبھی یہ کتاب آئی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں یہ آپ کا دارالعلوم کرنجی کے سامنے ہی مکتبہ ہے؟ جی جی اچھا، میں دارالعلوم کراچی کا فاضل ہوں۔ صحیح اچھا ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا مکتبۃ اور سب سے بڑا نام ہاں آپ کا موٹا آپ کا نام لکھا ہے۔ ہاں یہ تقریباً آئے روز فون آتے رہتے ہیں کہ یار آپ کا کتاب پر نام لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس سے کتاب مل جائے گی، کتاب میں الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہاں بالکل، ہیں۔ ہاں اس لیے اچھا ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ آمین خیر۔ آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی۔ جی آپ مفتی سعید احمد صاحب جی بات کر رہے؟ جی میں محمد طلحہ بات کر رہا ہوں جی، بنو سے۔ وہ پرسوں بھی آپ سے رابطہ ہوا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ مغرب کے بعد رابطہ کر لینا، پھر فرصت نہ ملی۔ جی ہاں جی، اس دن پھر فراغت نہیں ہوئی، کچھ مصروفیات درمیان میں ایسی آ گئی ہے۔ ابھی حضرت آپ فارغ ہیں؟ یہ حضرت یہ ہمارے ہاں سرحد میں صوبہ خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ ہیں، پھر سیف الرحمن صاحب جن کو سیفی کہا جاتا ہے، ان سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب پیش کی تبلیغ کی مخالفت میں، دفاع تبلیغ اسلام کے نام سے۔ وہ کتاب آپ نے لکھی ہے حضرت؟ اچھا، پھر اس میں تو مؤلف کا نام آپ کا دیا ہے۔ اچھا، وہ کتاب یعنی لکھی کسی اور نے ہے، آپ کی تصدیق ہے اس پر؟ اچھا اچھا۔ تو حضرت وہ کتاب جب دیکھی ہم نے، منگوائی، میرے پاس ہے اس وقت، گھر میں ہے اس وقت، تو میں باہر ہوں، موبائل میں بھی ہے میرے پاس PDF۔ تو وہ کتاب دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ یعنی کتاب لکھی ہے اسلام کے تبلیغ کے دفاع میں، اور یہ تو دفاع تبلیغ اسلام کی بجائے دفاع تبلیغ حدم اسلام ہے۔ کیونکہ وہ جو حوالوں میں قطع و برید، اور جس وقت میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھی کہ یار اگر یہودیوں نے اس کتاب کو دیکھا تو وہ بھی شرما جائیں گے کہ اتنی ہم نے تحریف نہیں کی ہے توریت میں، نہ عیسائیوں نے اتنی انجیل میں تحریف کی ہوگی جتنی صاحب کتاب نے حوالوں میں قطع اور برید اور اکابر کی عبارات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ جی 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 نہیں حضرت، جی 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 تو حضرت مولانا فضل محمد صاحب جو ہے وہ میرے استاد ہے، میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے، وہ تو تبلیغ کے مخالفین میں سے نہیں ہے۔ من حیث الجماعت بن نوری ٹاؤن میں باقاعدہ زیر سایہ اساتذہ تبلیغ کا کام ہوتا ہے۔ جی 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 تو
صحیح کر رہے ہیں جی جی جماعت تو اس تبلیغی جماعت کو گمراہ کیا گیا ہے، کہا گیا ہے نا اس کتاب میں، بار بار کہا گیا ہے. نہیں کام کو گمراہ تھا. جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں وہ گمراہ ہے. یعنی تبلیغی جماعت جو اس وقت چل رہا ہے یہ اگر اپنے بڑوں کے جو اصول ہے اس کے مطابق چلے تو بالکل صحیح ہے. تو بالکل صحیح، اس میں کس کا اختلاف. اچھا حضرت، میں اس کے پہلے ہی صفحے پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بات کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہے، صرف ایک حوالہ میں جو پہلا حوالہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے الحمدللہ میں نے 5 سال دارالعلوم کراچی میں گزارے ہیں. 2013 میں میری فراغت ہے اور حضرت سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، میرے استاد ہے الحمدللہ. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی وہ بات نقل کی گئی ہے پہلے ہی صفحے پہ تقریر ترمذی سے. حضرت کی جو ایک درس ترمذی ہے، ایک تقریر ترمذی ہے کہ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ تبلیغ والوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو جہاد کے منکر ہے. اب حضرت اگر ایک آدمی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ یہ تو نقل کرے وانتم سکارا نقل نہ کرے تو یہ خیانت شمار نہیں ہوگی. اسی طرح بالکل حضرت اسی تقریر ترمذی میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے آگے لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کا میں مخالف نہیں، اس کے بہت سے اہم فوائد حاصل ہو رہے ہیں. اور حضرت نے خود لکھا ہے کہ میں طلبہ کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تبلیغیوں کے ساتھ چلہ لگایا کرے، کیونکہ حضرت کے الفاظ یہ ہے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 8 سالہ درس نظامی پڑھ کر اتنا عملی فائدہ نہیں ہوتا جتنا تبلیغ میں چلہ لگانے سے ہو جاتا ہے. اب اگر حضرت کی پوری بات وہ دیکھی جائے، حضرت نے ایک خط کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح ایک خط کسی تبلیغی نے وہ کیا تھا جس میں جہاد سے متعلق باتیں تھی. تو اس طرح تو حضرت یعنی وہ ایک پیراگراف نقل کر کے، ایک لکیر نقل کر کے اور باقی کو چھوڑ دینا. جی 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 حضرت کیا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ اپنے پاس ایک نمبر لکھیں. جی جی ہاں جی بالکل. میں اپنے پاس ایک نمبر حضرت ہاں بتائیے آپ. 0321 حضرت. ہاں 98 19 661. اچھا یہ جو بھی سرور صاحب ہوں گے ان کے پاس اصل کتاب کی اور تمام حوالہ جات بالکل سامنے ہم فون کرتے ہوں ابھی. اور آپ نے کیا نام بتایا اپنا؟ میرا نام حضرت محمد طلحہ ہے. اور حضرت آخری ایک بات میں عرض کر دوں حضرت، آپ چونکہ بڑے ہیں ہمارے اساتذہ کے درجوں میں ہوں گے، اس لیے اس فون کو بیسپی پہ یا کسی اور پہ، اصل میں ہمارے ہاں یہ سیفی فرقے سیفیہ والے بہت زیادہ ہے اور ان کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے، باقاعدہ مناظرے چلتے ہیں ہمارے. تو یعنی وہ ہر مناظرے میں یہی کتاب پیش کرتے ہیں. اس وجہ سے پھر میں نے اپنے آپ کا نمبر کسی اور سے ڈھونڈ کر جی جی تو اس سے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں. بالکل جی بالکل بالکل جی 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 ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں بالکل جی ہمارا کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے بالکل اس کو غلط کیا. بالکل جی بالکل جی ہمارا کوئی آدمی اگر ہمارا کوئی بھی ہماری متعلقہ تحریر کوئی بھی متعلقہ بالکل جو ہماری کسی نسبت سے جس کو ہم جماعت کہتے ہیں بالکل جی 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 اور ایک مسئلہ اور یاد رکھو کسی بھی جماعت کو مطلقاً جماعت کہنا شرعاً جائز نہیں ہے. بالکل بھی ہو کہ غلطی کر دے گی جماعت آئے گی. جماعت تو صحابہ کرام ہے. بالکل جی بالکل جی نسبت کے ساتھ یہ اسلامی جماعت ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ طلباء کی جماعت ہے، یہ تبلیغ والوں کی جماعت ہے، یہ مجاہدین کی جماعت ہے. بالکل جی نسبت کے ساتھ تو جماعت درست ہے. بالکل مطلقاً جماعت صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے. تو لوگ یہ تو حضرت عرف کی بات ہوتی ہے. سننے میں جی 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 عرف ہوتا ہے لوگوں کے منہ سے، جی جی علم کے منہ سے نہیں ہوتے. جی 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 علم جب بات کرتے تو بات دلیل بنتی ہے. جی 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 اہل علم اس طرح کی حماقت کی بات نہ کرے. لوگ بے شک کرتے تو کرتے. جی جی بالکل کی بات سنتے. جی جی سرور صاحب کے پاس وہاں کچھ خانے میں ساری کتابیں اور حوالہ جات موجود ہے صاحب نے. جی 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 جہاں سے یہ لکھا گیا
جی جی وہ آپ کو بالکل چھوٹوں کے انداز میں ہاں جی ہم نے یہاں سے لکھا ہے، یہاں سے اٹھایا، یہ حوالہ سامنے موجود ہے. بالکل اور جی تیسری اور آخری بات یہ ہے اب مناظرے میں مجادلے میں گفتگو ہے ہمیشہ صداقت سمجھتے رہیں گے. بالکل جی ہمیشہ بالکل بھائی اگر کوئی آدمی یہ بات کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں تو یہ شرعی اصول کے خلاف ہے، بالکل جی میں بالکل اس کی مخالفت کرتا ہوں. بالکل جی اس بالکل طرح بالکل تو بالکل مناظرہ جی. تو ہمارا مناظرہ اہل حق کا علماء دیوبند کا مناظرہ جو ہوتا ہے وہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے. اچھا حضرت ایک بات اور عرض کرنی ہے، آپ سے پوچھنی ہے. یہ وضاحت حضرت آپ سے اس لیے میں یعنی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرما دیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. بات بالکل یہی ہے کہ ہم حق کے لیے لگے ہوئے الحمدللہ علماء دیوبند کے آپ حضرات کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور آپ حضرات ہی کے خوششین ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہمارے اساتذہ کی اگر کوئی بات کسی کو غلط بات کسی بات کو ہمارے اساتذہ کی کسی بات کو کوئی غلط جگہ میں فیڈ کر رہا ہے تو اس سے پھر وہ ظاہر بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ میں تبلیغی جماعت من حیث تبلیغی جماعت میں اس کا مخالف نہیں ہوں. اگر یہ بات ہے تو پھر تو درست ہے حضرت. اور باقی رہ گئے وہ حوالے، یعنی اس کتاب جس انداز سے حضرت لکھی گئی ہے یقین جانے اس میں جن جن اکابر کے حوالے دیے گئے ہیں شروع کا حصہ چھوڑ کر اس کو توڑ کر اور آخری حصہ توڑ کر درمیان سے جملے بالکل وہی کام جو بس افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض جو یہودیوں کی صفت ہوا کرتی تھی، بالکل اس کتاب میں ساری کتاب میں حضرت مجھے تو کئی ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کتاب کا بیٹھ جائیے جواب دے دیجئے. میں نے کہا کہ فضول چیزوں کا جواب کون دے گا. نہیں صحیح بات سنو، جی جی آپ نے یا تو اس کی تصویر ہے اور فیلڈ میں آپ نے کام نہیں کیا نا. جی 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 یہ جتنے معاملات اور حالات ہیں نا جی یہ میں خود میدان میں رہ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت ایک بات میں عرض کر دوں. جی جی بڑے بڑے ہمارا چونکہ کام یہ ہے جی جی ہم شروع ہوتے ہیں تبلیغی جماعت سے. جی جی جب بھی ہم آتے ہیں جی جی اس راستے میں جی ابتدا مسجد کے ساتھ تعلق تبلیغی جماعت ہی کے راستے سے ہوتا ہے. جی 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 تو بہت قریب سے دیکھا مجاہدین کو بھی بہت قریب سے دیکھا، جی 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 افغانستان کا دور بھی دیکھا، بہت قریب رہے. جی 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 اور آپ کے سامنے ہوگا حضرت کا تو کہ بہت بڑا علمی انداز ہے کہ حضرت نے خود کام کیا. آپ نے حضرت کی کتاب دیکھی ہے اور شرح مشکات شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہ جی جی مولانا فضل محمد صاحب کی شرح آپ مولانا فضل محمد صاحب کی توضیحات دیکھیے حضرت اور تقریباً بالاستیعاب مطالعہ کیا. وہ دیکھیے. آپ نے دعوت جہاد دیکھی ہے. ہاں حضرت فضل محمد صاحب تو میرے ان علماء میں سے ہے یعنی جن کو میں فالو کرتا ہوں، جن سے مجھے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت نے میری بات سنیں، حضرت نے ان کی ان شرارتوں کی جو تبلیغ کے لبادے میں لوگ کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے، ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے جا بجا حضرت نے اشارتاً بات کی ہے. حضرت اشارتاً نہیں، بعض جگہوں میں صراحتاً لکھا ہے حضرت نے. جی صراحتاً بھی حضرت نے اور پھر جگہوں میں حضرت اشارتاً بات کرتے ہیں. جی جی صراحتاً ڈانٹ ڈبل بھی کر دیتے ہیں. جی جی تو جب علمی انداز میں بات کی جاتی ہے تو پھر وہ بات ہوتی ہے. جی جی بالکل مجموعہ ہے یہ عوامی انداز میں جمع ہے اور جی ان لوگوں نے جمع کیا ہوا جو سڑے کھڑے ہوئے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. جی جی جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، جی جی ان لوگوں کی وجہ سے جو اس کام کے علمبردار بنے ہوئے، جی 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 اس وجہ سے آپ سے بھی سرور صاحب سے رابطہ کریں، میں ان کو فون کرتا ہوں. اور حضرت ایک بات اور عرض کر دوں. تبلیغ کے ساتھ الحمدللہ میرا تعلق رہا ہے، لیکن حضرت بات یہ ہے کہ جس شعبے سے جس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو بعض حضرات اس فائدے کو سنبھل نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ سنبھل نہ پانے کی وجہ سے پھر غلو میں مبتلا ہو جاتے. جیسے ہمارا تعلق رہا ہے مجاہدین میں، ہم نے ایسے ساتھی حضرت میرے پاس کتابیں ہیں، ان کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت پر یا بنوری ٹاؤن جیسے ادارے ان مفتیوں پر یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیت پر باقاعدہ کفر کے فتوے اور کتابیں حضرت میں نے دیکھی، میرے پاس ابھی بھی ہے. مجھے حکم اعضاء ہے لا الہ الا اللہ. تو ایسے غلو میں جو مبتلا ہونے والے ہیں وہ یقیناً کی تبلیغی جماعت میں بھی ہے اور ہمیشہ ہمارے اکابر اس چیز کی اصلاح کرتے رہے. مثلا مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے احسن الفتاوی والے،
اس نے بہت سخت تنقید تبلیغی جماعت پر کی ہے، لیکن حضرت نے خود لکھا ہے کہ مجھے اس جماعت سے محبت ہے، میں ان کی غلطیاں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ازراہ اصلاح کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کی اصلاح کر دوں۔ اور اسی طرح آپ نے بات ارشاد فرمائی مولانا فضل محمد صاحب کی، تو حضرت میں ایک دفعہ توضیحات میں اس نے ایک بات لکھی عجیب کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مساجد میں اونچی آواز میں لوگ بولنے لگ جائیں گے۔ تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ جس مسجد میں شور ہوتا ہے وہ رائیوڑ کی مسجد ہے۔ تو میں حضرت کے پاس یہ خود توضیحات لے گیا، میں نے کہا کہ حضرت مکہ اور مدینہ میں تو اس سے زیادہ شور ہوتا ہے، تو آپ نے وہ نہیں لکھ کے مکہ اور مدینہ اور رائیوڑ پہ اس کو فٹ کیا۔ تو حضرت ہنس پڑے فرمانے لگے کہ آپ بڑے شرارتی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے حضرت شرارتی نہیں ہوں، یہ آپ کی باتیں پھر لوگ تبلیغ کی مخالفت میں من حیث الجماعت فٹ کرتے ہیں، اور یہ تو علماء کی شان ہے کہ اگر عوامی غلطی کہیں دیکھ نہیں، حضرت نے کچھ جواب نہیں دیا، نہیں حضرت نے کچھ جواب نہیں دیا حضرت، یہ تو بہت آسان جواب ہے، وہ تو آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کو نہیں، وہ بے تکلفی ہے نا، ظاہر بات ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری باتوں کا جواب وہ نہ دے سکے۔ جی جی نبی میں سن لو مسئلہ تو جی جی نبی میں شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، جی جی نہ ہوتا ہے نہ کرنے دیتے، جی جی نہ بالکل کوئی کرتا ہے، کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جی جی مسجد حرام میں آواز اس لیے بلند ہوتی ہے کہ وہاں تلبیہ پڑھنا ہے، جی 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 وہاں تلبیہ پڑھنا ہے، جی جی صرف تلبیہ کی آواز ہوتی ہے، اور باقی کسی مسجد میں آپ نے تلبیہ نہ رائے میں پڑھنا ہے نہ مسجد حضرت ایک بات عرض کر دوں، میری بار بار الحمدللہ حاضری ہوتی بھی ہے اور ہوئی بھی ہے مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی، اللہ آپ کو بھی لے جائے بار بار، تو وہاں پہ دیکھا ہے جو شور ہوتا ہے اور جو درس اور تدریس میں جو بچے مسجد نبوی میں دوڑتے ہیں، تو اس طرح حضرت رائیوین کی مسجد میں بھی جو شور اور غوغا ہوتا ہے وہاں پہ دعوت دی جاتی ہے، اللہ اور رسول کی بات کی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ اتنی بات نہیں ہے حضرت۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھو آپ عالم دین ہیں، آپ کا فرض منصب ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں، اور اس سے آپ کو اگر کوئی روکے تو وہ خود غلط ہے، لیکن اصلاح برائے اصلاح ہو، تنقید برائے تنقید ہو، تنقید برائے تنقید اگر ہوگی تو اسے حضرت انتشار پھیلے گا۔ جی جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت۔ جی 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 باتوں سے باتیں نکالنے کی بیماری ہے کبھی، اور جو ہمارے مولوی حضرات باتوں سے باتیں نکلتی، میری عادت ہے میں دو جی 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 اور ضرور آج سنڈے نائٹ ضرور ہے، چھٹی ہوتی ہے مدارس میں، لوگ نہیں کرتے مدرسے، جی 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 کمنٹ اس سے میں بھی آپ کو پہنچاؤں۔ جی 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 آپ کی یہ جو جتنی باتیں ہیں جی جی خیالات جی محبت سے سرور صاحب ان کی فیلڈ ہے، اچھا اچھا کام ہے اسلام میں بیٹھنا اور تحقیق کی بات اچھا والی بات وہ جی جی اس میں 3-5 نہیں ہوتے۔ جی 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 بالکل یہ آپ کے جتنے خیالات ہیں سوالات ہیں بڑے آرام سے کریں، بڑے آرام سے وہ آپ سے گھنٹوں کے حساب سے بات کریں گے، کراچی جانا ہو تو وہاں مدرسے میں جا کے بیٹھنے خالد بن ولید میں۔ اچھا اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا اصلاح کی، جی جی اگر ہمارے آج کے دور کے تبلیغ جی جی جو تبلیغ کے علم بردار ہیں، جی جی تبلیغ کے کام کو میں کبھی بھی نہ کہتا ہوں اور نہ اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے، ہمارے جو علم بردار ہیں جی جی اصلاح قبول نہیں کرتے بھائی، جی جی بات برائے بات نہیں، جی صرف مختصر ایک مثال دیتے ہیں۔ جی ہمارے یہاں ایک بزرگ ہے مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب، جی جی بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ شاید آپ نے بھی نام سنا ہے، تبلیغ میں بڑا ان کا حیثیت اور مقام مانا جاتا ہے، اچھا عالم دین ہے، جی جی مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے اور پیر طریقت میں ہے۔ جی جی تو حضرت کو شورا میں کوئی بات نہیں پسند ہوئی تو حضرت نے منع کیا جی 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 اپنے علمی مقام کی وجہ سے، بالکل جی تو حضرت کو بالکل تبلیغ سے جدا کر کے حضرت ایک واقعہ نہیں ہے نا، حضرت میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں۔ میں جب 2013 میں میری فراغت ہوئی اور میں آیا اور مسجد گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے اس میں میری امامت کا تقرر ہوا، تو وہاں پہ رات کو تبلیغی حضرات کی فیض مال کی تعلیم ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ ترجمہ قرآن شروع کریں صبح نماز کے بعد۔ تو میں نے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد تو میرا اپنا بھی مطالعہ ہوتا ہے، مدرسے جانا ہوتا ہے، اور لوگ بھی پھر اتنے شوق سے نہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ صبح سوتے رہتے ہیں، معمول ایسے لوگوں کا بن گیا ہے، تو بیٹھتے نہیں ہیں، میں تو وہ ترجمہ قرآن رات ہی کو کروں گا۔
تو ان کی جو امیر صاحب ہے انہوں نے کہا کہ ہماری اس مسجد میں 35 سال سے رات کو ہم فضائل اعمال کی تعلیم کر کے آ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ امیر صاحب دیکھو میں محتاج نہیں ہوں آپ حضرات کا، کیونکہ میں الحمدللہ قرآن اور حدیث سب کچھ پڑھا ہوا ہوں. آپ محتاج ہیں میرے، اگر آپ کو ترجمہ قرآن پسند ہے تو میں عشاء کے بعد کروں گا، ورنہ آپ کی مرضی، مجھ سے نہ کروائے. تو حضرت ہوا یہ آخر میں کہ اسی امیر صاحب کو میں نے بٹھایا، میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا کہ دیکھو امیر صاحب، میں نہ تبلیغ کا مخالف ہوں، نہ تبلیغ کے خلاف میری ذہنیت ہے. جو باتیں تم کرتے ہو کہ اللہ کے احکامات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے مسلمانوں کی، یہی باتیں میں کروں گا. ترجمے میں سارے یہی ہوتا ہے، بس اللہ کے احکامات پہنچانے ہیں. عنوان ترجمہ قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، باقی تو میں لوگوں کی ذہن سازی کروں گا اور دیکھ لیتے 1 مہینے تک. اگر آپ کو پسند نہ آئے پھر آپ کہنا. تو حضرت یقین جانے کہ ابھی میں ہفتے میں 2-3 دفعہ ضرور چھٹی کرتا ہوں رات کو. وہ اتنے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ رات کو چھٹی کیوں کرتے، کیونکہ ہم عادی ہو گئے. وہ ان کے خود اپنے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے جب تک ہم آپ کا ترجمہ قرآن نہ سن لیں. تو حضرت یہ تو الحمدللہ کبھی بھی ایسا ماحول پیدا نہیں ہوا کہ انہوں نے میری مخالفت کی ہو. صرف آپ کے ساتھ نہیں، یہ میرے ساتھ بھی. جی رات کو حدیث شریف پڑھا تو صبح فجر کی نماز سے پہلے تفسیر پڑھا تو. جی جی. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. عشاء کے بعد میں حدیث شریف پڑھا تو. اچھا مفرد پڑھا تو. اچھا فجر کی نماز اذان کے بعد اور نماز سے پہلے اچھا اچھا. روزانہ تفسیر پڑھا تو. عرصے سے میں خود حضرت صبح فجر کے بعد بہشتی زیور مسائل بہشتی زیور سے مسائل پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں. میں ان کے کام میں مخل نہیں ہوتا ہوں، وہ میرے کام میں مخل نہیں ہوتے. شخصیتوں کی اور مختلف حالات کی اور مختلف لوگوں کی باتیں. جی بالکل. چند ایک واقعات جو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ چند ایک واقعات. اور جو دوسرے واقعات جو لکھے ہوئے، یہ لوگ جلے ہوئے، یہ کراچی کے اندر 20 سینکڑوں کی ہزاروں. حضرت میری تو خود اپنی رائے یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں بہت کمزوریاں ہے، افراد کی بہت کمزوریاں ہے. ظاہر بات ہے کہ اکثریت اس میں ان میں عوام کی ہے، اور عوام تو ایک بات اور بتاؤں. جی جی آپ کو بات بتاؤں، نوجوان طبقہ ہے، نئے جی لوگ آتے ہیں، اخلاص والے ہوتے ہیں. جی جی. اور جتنے پکے ہو جاتے ہیں خداوند تعالی حفاظت فرمائے. یہ آپ نے صحیح نقطہ مارا تھا. آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ بات سے بات نکلتی ہے، اور میں اس وقت اتنی زیادہ بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں. آپ سب سے بات کریں ساری بات. ٹھیک ہے حضرت، اللہ آپ کو خوش رکھے. حضرت اللہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا. آپ کے حضرت کی حوالہ یہ درست نہیں، بڑی محبت سے کیوں آپ کو بتائیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے حضرت، اللہ آپ کو خوش رکھے. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.